خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ ان دنوں میں یوں ہوا کہ اگسطس قیصر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی ہوئی جب کیرنوس سوریا کا حاکم تھا۔ تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھانے گئے، اور یوسف بھی جلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا جو بیت لحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منکوہہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگہبانی کرتے تھے، اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے، اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعت خدا کی تعریف کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر نیک ارادے کے انسانوں کے لیے سلامتی۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم بڑی خوشی، شادمانی اور خدا کی تمجید کرتے ہوئے، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے خدا کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، تاکہ خدا کے اس عظیم منصوبے کا خیر مقدم کر سکیں جو خدا نے بنی نوع انسان کے لیے بنایا۔ اور منصوبہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان کے درمیان آ کر قیام کرے۔ وہ خدا جو کبھی آسمان کی بلندیوں پر تھا اور عالم والا پر قیام کرتا تھا، لیکن کرسمس کے موقع پر آج کی رات خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ آپ کے درمیان آ کر قیام کرے، خدا کا شکر ادا کرے کہ وہ آپ کے ساتھ آج بسا ہے اور آپ کی زندگی میں قیام کرتا ہے۔ عزیزو، آج شکر گزاری کی رات ہے، خدا کی نعمتوں اور برکتوں کو پہچاننے کی رات ہے، خدا کے فضائل کا شکر ادا کرنے کی رات ہے، اور اس بات کو بھی محسوس کرنے کی رات ہے کہ ہم تو اس قابل نہ تھے، ہم کہیں سے بھی اس قابل نہ تھے کہ خدا ہمارا ہی چہرہ لے کر، ہماری ہی صورت
خدا کے برگزیدہ بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ عزیزو، آج کی یہ رات خدا کا شکر ادا کرنے کی رات ہے کہ خدا بڑا مہربان ہے۔ خدا انسانوں سے پیار کرتا ہے اور اس نے انسانوں سے پیار کرنے میں اور اس محبت میں خدا انسانوں سے پیار کرتے کرتے اس حد تک آ گیا کہ خدا انسانی صورت اور سیرت میں ڈھل کر ہمارے سامنے آن موجود ہوا ہے، اور چھوٹے بچے، ننھے بچے کی صورت میں چلنے میں پڑا، ہمیں اپنی محبت اور شفقت اور پیار ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، کرسمس بڑا دن یہ واقع ہی خدا کے عجیب کاموں کا بیان کرتا ہے کہ خدا جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور یاد رکھیں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے پہلے باب میں کہ ہر چیز اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، ایک بھی چیز جو پیدا کی گئی، خلق کی گئی، اس کے بغیر پیدا نہ کی گئی، نہ خلق ہوئی۔ یعنی خدا جو ننھے بچے یسوع کی صورت میں چلنی میں پڑا، کپڑے میں لپٹا، چلنی میں پڑا، خدا اپنی شفقت اور محبت ظاہر کرنے آن موجود ہوا ہے۔ یہ وہی قادر خدا ہے، یہ وہی قادر مطلق خدا ہے جس کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، جس نے ہر ایک چیز کو خلق کیا تھا، جو ہر چیز کا خالق اور مالک تھا، جو کونوں مقام میں سما نہیں سکتا، لیکن انسان سے پیار کرنے میں، انسان سے محبت کرنے میں وہ اس حد تک آ گیا ہے کہ آئے اس کی حد کا دیدار کرے، آئے اس کی محبت کا دیدار کرتے ہوئے زوردار تالیاں بجائے اور خدا کا شکر ادا کرے کہ وہ عظیم ہے۔ عزیزو، جب سے آمد کے ایام آتے ہیں، کرسمس کے ایام آتے ہیں، ہمارے گیتوں میں، ہماری تلاوتوں میں، ہماری عبادات میں بیت الحم کا بڑا چرچا ہوتا ہے۔ بیت الحم شہر، بیت الحم گاؤں، اس کا ذکر ہم بار بار سنتے ہیں۔ آج ہم اس بات پر بھی تھوڑا سا دھیان و گیان کرتے ہیں کہ یہ بیت الحم شہر، یہ بیت الحم گاؤں، اس کا مطلب کیا ہے؟ عزیزو، بیت الحم کا مطلب، بیت کا مطلب گھر، اور لحم کا مطلب روٹی ہے۔ یعنی بیت الحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ خدا جہاں خوراک مہیا کرتا ہے، خدا جہاں روٹی مہیا کرتا ہے، وہ یاد کریں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا، لوگ کھاؤ یہ میرا بدن ہے، لوگ کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ اور وہی بدن آج بیت الحم میں، جس کا مطلب ہی روٹی کا گھر ہے، بیت الحم، آج چرنی میں یسوع مسیح روٹی بن کر، خوراک بن کر، ہماری نجات بن کر، ہماری زندگی بن کر آن موجود ہوا ہے۔ عزیزو، بیت الحم کو داؤد کا شہر بھی کہا جاتا ہے، داؤد کا گاؤں، داؤد کا باپ یسی بیت الحم کا رہنے والا تھا۔ بیت الحم یہ چرواہوں کا گاؤں تھا اور مویشی پالنے والوں کا ایک قصبہ تھا۔ داؤد اور اس کا باپ، یہ سارے کے سارے چرواہے اسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اسے داؤد کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور داؤد ہم جانتے ہیں عظیم بادشاہ اور کامیاب بادشاہ، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا نامور بادشاہ، جو بنی اسرائیل تاریخ میں سب سے مشہور، سب سے کامیاب بادشاہ ہوا، اور اسی کی نسل سے ہمارا خدا یسوع مسیح ہوا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا، فرشتے نے کہا گیا تھا کہ خدا اس کے باپ داؤد کا
उसे देगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। बैतलहम में, बैतलहम में जहां यीशु मसीह पैदा हुआ, अस्तबल में, चरनी में, खुरली में, जिस जगह ठीक जिस जगह यह चरनी थी, उसी जगह आप अगर गूगल करें और देखें इंटरनेट से कि उसी ठीक जगह पर एक अजीमुल शान गिरजाघर तामीर किया गया है, जिसे द चर्च ऑफ नेटिविटी कहते हैं। यीशु की पैदाइश का चर्च, यीशु की पैदाइश का गिरजा। और जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ, उस ठीक जगह पर उसी गिरजाघर का अलतार सजा दिया गया है, जहां पर अक़दस यूखरिस्त तोड़ी जाती है, यीशु का बदल दिया जाता है, क्योंकि बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और यीशु ने साबित कर दिया कि अगर ये रोटी का घर है तो मैं अपना बदन तोड़कर अपने लोगों को दूंगा ताकि वो शेर हो जाएं। उसी जगह पर जहां यीशु पैदा हुआ, ये अलतार सजाया गया है। इस गिरजाघर से जब थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बैतलहम के इस गिरजाघर से, यीशु की पैदाइश के गिरजाघर से, तो आगे एक स्क्वायर आता है, चौक आता है। इसे क्रिब स्क्वायर कहते हैं, चरनी चौक कहते हैं इसे, चरनी चौक, क्योंकि उस चौक से सीधा रास्ता ये यीशु मसीह की पैदाइश के गिरजे को जाता है। और उस चरनी चौक के इर्द गिर्द जितने भी बाजार है, जितने भी मार्केट है, उस मार्केट में सारी की सारी दुकानें क्रिसमस से मुतल्लिका है, बड़े दिन से मुतल्लिका है और क्रिसमस की चीजों से मुतल्लिका है। और हम तो साल में एक दफा क्रिसमस मनाते हैं, वहां साल भर हर रोज क्रिसमस मनाया जाता है और खुदा का शुक्र अदा किया जाता है कि इसी जगह पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे और खुदा ने अपना जलाल और तजल्ली जाहिर की थी। चरनी चौक, फिर शेफर्ड्स फील्ड, चरवाहों का खेत या चरवाहों का मैदान, जिसका जिक्र आज हमने तलावत में भी सुना, कलाम मुकद्दस की तलावत में सुना। चरवाहों का मैदान, उसी जगह पर चरवाहे थे जो रात को अपने गल्ला की निगहबानी करते थे और मैदान में चरवाहे थे। जैसे आज लूका की इंजील की मार्फत हमने ये पैगाम सुना है। अजीजों, उस जगह पर भी अब एक बहुत बड़ा आलीशान गिरजाघर बनाया गया है और जिसे शेफर्ड्स चर्च कहा जाता है, चरवाहों का गिरजाघर कहा जाता है, क्योंकि उस जगह पर खुदा की तरफ से खुदा के फरिश्ते ने इन गरीब गडरियों को और इन गरीब चरवाहों को ये नवीद सुनाई थी, डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। और तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। बैतलहम अजीजों, शानदार खूबसूरत कस्बा, शहर, दाऊद का शहर, यसी का शहर। और यीशु मसीह चूंकि दाऊद की नस्ल से हुआ, इसीलिए आज इंजील मुकद्दस में भी हमने सुना कि वो नाम लिखवाने नासरत से अपने गांव, अपने आबाई गांव बैतलहम आए थे और उसके वजह हमल का वक्त आन पहुंचा और सराय में उनके लिए जगह ना थी, सराय में जगह ना थी। आइए जरा गौर करते हैं इस बात पर भी, ये सराय ये किस चीज की अक्कासी करता है, किस चीज की नुमाइंदगी करता है। सराय जिसमें जगह नहीं थी। अजीजों, कई दफा वाकई खुदा को क़याम देने, खुदा को अपने हाथ बुलाने, खुदा को अपने हाथ जगह देने और खुदा के वजूद को अपनी जिंदगी में तस्लीम करने के लिए वाकई ही इंसानों के दिलों के सराय में जगह नहीं होती है, वाकई नहीं जगह होती है, क्योंकि ये दिल के सराय बड़े जो है पत्थर हो जाते हैं, गुरूर और तकब्बर से भरे हुए होते हैं और
جو ہے کبھی گندگی غلاظت سے اور گناہ کی گندگی سے اور جو ہے شیطان کی جو ہے سوچوں اور فکر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور واقعی خدا کے لیے ان سراؤں میں جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن عزیزو، جب خدا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے انسان سے ملاقات کرنی ہے، اس نے انسان کے درمیان آنا ہے، اس نے انسان کے ہاں قیام کرنا ہے، تو سرائے میں جگہ ہو یا نہ ہو، خدا کھرنی کا انتخاب کر لیتا ہے، خدا چلنی کا انتخاب کر لیتا ہے، خدا استبل کا انتخاب کر لیتا ہے، سرائے میں جگہ ہو یا نہ ہو۔ عزیزو، یہ سرائے انسانوں کی سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دل بڑا ہوئے تو جگہ بڑی، ہاں جی، دل بڑا ہوئے تو جگہ بڑی، تو دل بڑا نہ ہوئے تو جگہ عزیزو پھر تھوڑی پہ جاتی۔ یہ بات کہ سرائے میں جگہ نہیں تھی، عزیزو یہ بات آج ہم سب کے لیے ہے کہ یہ سرائے شاید میرے دل کی نمائندگی کرتا ہے، میرے گھر کی نمائندگی کرتا ہے، میری ذات کی نمائندگی کرتا ہے، اور میری اپنے وجود کی نمائندگی کرتا ہے کہ آج جب ہم خدا یسوع مسیح کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، خدا کے تجسم، خدا کے انسان بننے اور خدا کے مجسم ہونے کے بھید پر غور کرتے ہیں، کیا آج میرے دل کے سرائے میں اتنی جگہ ہے کہ وہ میری زندگی میں آ کر قیام کرے، میری زندگی میں مجسم ہو اور میری ذات میں مجسم ہو؟ کیا آج واقعی میں بھی ان بیت الحم کے لوگوں کی طرح تو نہیں ہوں؟ پتہ نہیں یوسف تے مریم نے اس رات کتنے دروازے کھٹکائے ہوں گے، پتہ نہیں۔ ہاں جی، ہماری جو مائیں بیٹھی ہیں ادھر، بیٹیاں جو ماں ہیں وہ جانتی ہیں، اور ہم سب اس نازک صورتحال کو جانتے ہیں۔ وضع حمل کا وقت آن پہنچا لیکن کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا کے بیٹے کے زمین پر آنے کا وقت آن پہنچا لیکن کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا کا بیٹا آسمان سے زمین پر آ رہا ہے لیکن زمین والے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں تیار ہے تو کون؟ غریب چرواہا، غریب مریم اور یوسف، اوستبل دا مالک جنہیں کہا چلو تھوڑی جی جگہ ہے ایتھے ہی آ جاؤ، اس نے پھر بھی کوئی نہ کوئی جگہ ان کے لیے پھر بھی مہیا کی ہے۔ عزیزو، دلوں میں جگہ ہو تو بہت جگہ ہے، قبول کرنے کی بات ہے، یہ ایک دوسرے کو قبول کر لیں اور ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانے کی بات ہے۔ عزیزو، آج جو تلاوت انجیل مقدس کی ہم نے سنی ہے، ہم کرسمس کے موقع پر بہت سارے گیت سنتے ہیں، ہماری کوائر بھی آج اچھی گیت گا رہی ہے اور پوری دنیا میں کرسمس کیرلز ہو رہی ہیں، کرسمس کے گیت گائے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سب سے پہلا گیت خدا یسوع مسیح کی پیدائش پر گایا گیا اس زمین پر، وہ اس زمین والوں نے نہیں گایا، وہ آسمان والوں نے گایا، خدا کے فرشتوں نے گایا، خدا کے فرشتے زمین پر آن اترے یسوع کی پیدائش کے موقع پر، اور گیت کیا گایا؟ کرسمس کیرول کیا کی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر نیک ارادے کے لوگوں کے لیے سلام۔ یہ پہلا گیت ہے جی کرسمس کا، زمین والوں نے نہیں گایا، یہ آسمان والوں نے گایا، آسمان کی مخلوق فرشتوں نے گایا، اور سکھایا زمین والوں کو کہ اب خدا کا اکلوتا بیٹا تمہارے درمیان ہے، اب دو کام کرنے ہیں، خدا کا بیٹا تمہارے درمیان آن موجود ہوا ہے تو دو کام کرنے ہیں جی، عالم بالا پر خدا کی تمجید کرنی ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ جو پہلا حصہ اس گیت کا، کرسمس کا یہ جو پہلا گیت گایا گیا، بنایا گیا، جو شاعری
کے فرشتوں نے کی۔ اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ یہ عبادتی حصہ ہے۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید، عبادت، ستائش، پرستش، خدا کے نام کو قدوس کہنا، مبارک کہنا، پہلا حکم بھی ہے ایک خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی کرنا۔ یہ سارا کا سارا یہ پہلا حصہ یہ عبادت پر مبنی ہے، عبادت پر مبنی ہے، یہ عبادتی حصہ ہے۔ جس طرح آج ہم سب کرسمس کے موقع پر عبادت کرنے آئے ہیں، یہ اس گیت کا پہلا حصہ ہے۔ سجدہ کرنا، عبادت کرنا، عالم بالا پر خدا کی تمجید کرنا، ستائش کرنا، خدا کے نام کو مبارک کہنا، یہ عبادت ہے۔ دوسرا حصہ تھوڑا مشکل ہے۔ عبادت کرنا آسان ہے جی، آسان ہے۔ گھر سے آئے، عبادت کی، ستائش کی، گیت گائے اور سجدہ کیا اور اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ دوسرا حصہ مشکل ہے، پریکٹیکل ہے، زیادہ عملی ہے۔ زمین پر نیک ارادے کے لوگوں کے لیے سلامتی، یہ دوسرا حصہ ہے جو پہلے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خدا کی تمجید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خدا کی ستائش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ خاص حصہ ہے، زمین پر نیک ارادے کے لوگوں کے لیے سلامتی۔ نیک ارادہ رکھنا چیزوں یہ بڑا مشکل ہے۔ آج کا دور تو ہم اپنے آپ کے لیے نیک ارادہ نہیں رکھتے ہیں، ہاں جی، اپنے آپ کے لیے نیک ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ کوئی سگریٹ پیتا ہے تو والدین چاہے لاکھ کہہ رہے بھائی یہ بری بات ہے، نہیں پینا ہے، بیمار ہو جاؤ گے، یہ نیک ارادہ بھی ہم نہیں رکھتے ہیں۔ کوئی اپنی ذات کے لیے نیک ارادہ نہیں رکھنا چاہتا تو دوسرے کے لیے کون نیک ارادہ رکھے گا؟ یہ مشکل ہے جی۔ میں نے کہا پہلا حصہ جو ہے وہ عبادت سے مامور ہے، اور عبادت کرنا آسان ہے، عبادت کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے، جو عملی ہے، جو انسان کے اخلاق سے، انسان کے کردار سے، انسان کے ساتھ تعلقات میں جڑا ہوا ہے، یہ مشکل ہے، لیکن یہ کرنا تو ہے۔ یہی پیغام ہے کرسمس کا۔ کرسمس کے موقع پر یہی پیغام آسمان سے آیا ہے۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ نیک ارادے کے لوگوں کے لیے سلامتی۔ عزیزو، کئی دفعہ ہم اپنے گھر کی سلامتی کے لیے دعا کرواتے ہیں، فادر جی دعا کریں، گھر میں امن اور سلامتی نہیں ہے، امن اور سلامتی کا فقدان ہے، اور صلح سلامتی کا فقدان ہے، کمی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ نیک ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے نیک ارادہ، ایک دوسرے کے لیے نیک خواہش، ایک دوسرے کے لیے نیک تمنا، یہ نیک ارادہ ہوتا کیا ہے؟ عزیزو، نیک ارادہ انجیل کی وہ ساری کی ساری اقدار ہے جس کا بیان خدا یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں کر دیا ہے۔ نیک ارادہ شروع معافی سے ہوتا ہے، معافی سے۔ عزیزو، جس خاندان میں، جس گھر میں، جس کنبے میں معافی کا رجحان ہوتا ہے، معاف کرنے کی سوچ ہوتی ہے، معافی مانگنے کا ارادہ ہوتا ہے، خدا اس گھر کو سلامت رکھتا ہے، خدا اس گھر کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ خدا چاہے وہ میاں بیوی ہے، چاہے وہ پورا کنبہ ہے، چاہے وہ جوائنٹ فیملی ہے، جن خاندانوں میں، گھرانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے اور مل بیٹھ کر رہنے کا نیک ارادہ ہوتا ہے، معاف کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، خدا ان کے لیے سلامتی بن جاتا ہے، خدا ان کو سلامتی عطا کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، خدا ان کی قدر کرتا ہے، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے نیک ارادہ، نیک ارادے کے لوگوں کے لیے سلامتی۔ آج ہم اس عبادت میں یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، خدا میری ذات کا نیک ارادہ کیا ہے؟ میں آج تجھ سے کیا مانگوں؟ میں عالم بالا پر جو خدا ہے اس کی تمجید تو کرنے آیا ہوں، کرسمس کا گیت گانے آیا ہوں، فرشتوں کے ساتھ انجیل کا یہ پیغام سنانے تو آیا ہوں، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، لیکن زمین پر نیک ارادہ ہے خداوند، تو مجھے بتا، تو میری ہدایت کر،
کہ میں کیا نیک ارادہ رکھوں؟ پہلے تو اپنے آپ کے لیے نیک ارادہ رکھیں. اگر کسی بھی بری روش کا شکار ہے، اگر کسی بھی بری عادت کا شکار ہے، اگر آپ میں غصہ ہے، کئی دفعہ میں گھروں میں جاتا ہوں نا تو وجہ ساڈا جڑا نیا بندہ غصے والا بہت ہے، یہ وجہ تو گھر سے ہمیشہ لڑائی ہوئی. غصے والا بندہ اپنی ذات کے لیے نیک ارادہ رکھ سکتا ہے کہ میں اپنے مزاج کو دھیما رکھوں گا، میں اپنے مزاج کو نرم رکھوں گا، دھیما رکھوں گا. بری عادات کا شکار انسان، بری باتوں کا شکار انسان، بری سوچوں کا شکار انسان آج خداوند کی چلنی کے سامنے یہ نیک ارادہ رکھ سکتا ہے کہ میں آج خداوند ان سارے کاموں سے توبہ کروں گا، کیونکہ آج تم میرے درمیان آن موجود ہوا ہے. عزیزو، بہت سارے نیک ارادے آج ہم رکھ سکتے ہیں جو ہمیں رکھنے بھی چاہیے. عزیزو، شاعر نبی کی جو پیشن گوئی ہے، دیکھو کماری حاملہ ہوگی، اسے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. کیا ہے؟ خدا ہمارے. جی ہاں، آج کرسمس کی شام، کرسمس کی رات خدا نے واقعی یہ ثابت کر دیا، یہ سچ کر دکھایا کہ خدا واقعی ہی ہمارے ساتھ ہے. صرف خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، اب خدا ہماری مانند ہے، خدا ہمارے جیسا ہے. جیسا ہم دکھتے ہیں اب ویسا خدا دکھتا ہے. خدا انسانی صورت میں ہے، خدا انسانی چہرے میں ہے. اب صرف خدا ایمانویل ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خدا ہمارے جیسا ہے. خدا کا چہرہ ہمارے چہرے میں ڈھل چکا ہے. اس لیے عزیزو، انسان سے پیار کرنا یہ خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کی بات ہے. انسان کی عزت کرنا یہ خدا ایمانویل کو جو ہے جلال دینے کے مترادف ہے. اور انسان کی قدر کرنا عزیزو یہ خدا جو مجسم ہوا ہے اس کی بڑائی کرنے کی بات ہے. آئیں خدا سے آج برکت چاہیں. کرسمس کی رات کو سلامتی کی رات بھی کہتے ہیں، امن کی رات بھی کہتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح سلامتی کا رئیس ہے. اور اس رات خصوصی طور پر دنیا بھر کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. آئیں خدا سے خدا کی طرف ہاتھ اٹھائیں، سب ہاتھ اٹھائیں. ہمیں سلامتی کی ضرورت ہے، اپنی ذاتی زندگی کے لیے ہمیں سلامتی کی ضرورت ہے، اپنے خاندان کے لیے ہمیں صلح اور سلامتی کی ضرورت ہے، ہمارے گلی محلے کے لیے ہمیں خداوند کی سلامتی اور صلح کی ضرورت ہے، ہماری دنیا کے لیے ہمیں خدا کی سلامتی اور صلح کی ضرورت ہے کہ خداوند خدا آج ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو برکت دے اور جھکے ہوئے سروں کو برکت دے، اور اپنے بیٹے کی پیدائش کی برکت کے وسیلہ سے خداوند خدا ہمیں حقیقی خدا کی تمجید کرنا اور ستائش کرنا سکھائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین.